السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ کی تلاش سیماب کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے عمران خان کی حکومتی کارکردگی اور اس پر کی جانے والی جائز اور ناجائز تنقید پر۔ عمران خان نے طاقتور اشرافیہ کی کرپشن کو بے نقاب کیا اور عوام سے عہد کیا کہ وہ کسی بھی کرپٹ انسان کو نہیں چھوڑیں گے۔ 1996 سے لے کر 2011 تک ان کا مذاق اڑایا گیا اور ان کی پارٹی کو تانگا پارٹی کہا گیا۔ فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ کے بڑے جلسے کے بعد انہوں نے 11 اکتوبر کو لاہور میں جلسے کا اعلان کیا۔ اس وقت کسی کو معلوم نہ تھا کہ لاہور کا یہ جلسہ تانگا پارٹی کو نوجوان نسل کی امید بنا دے گا۔ عمران خان جلسوں پر اپنے دل کی بڑھاس نکالنے پر یقین رکھتے ہیں۔ جو بندہ جتنا زیادہ بولتا ہے وہ غلطی بھی اتنی ہی کرتا ہے۔ عمران خان نے جہاں حکمران طبقے پر تنقید کی وہیں کچھ ایسی باتیں بھی بول دی جو حقائق سے بہت دور تھیں۔ اس کی مثال یہ کہ عمران خان نے جب کہا کہ میں IMF کے پاس جانے سے بہتر خودکشی کرنا سمجھتا ہوں، جو کہ حقائق سے بالکل دور تھی۔ دوسری طرف اکانومی کو بالکل تباہ کرنے والے نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ جانتے تھے کہ 2018 کا بجٹ IMF کی مدد کے بغیر نہیں بن سکے گا۔ الیکشن سے پہلے ہی ماہرین ڈالر کے 150 پر جانے اور $15 بلین کے بیل آؤٹ پیکج کی بات کر رہے تھے۔ عمران خان کے چین، سعودی عرب اور ملیشیا کے دورے کے بعد IMF کے پاس پھر بھی جانا تو ہوگا، لیکن ان کی شرائط پر نہیں۔ اکانومی کو تباہ کرنے والے نون لیگ کے رہنما عمران خان کو بھکاری ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے سفاک رہنما اور ان کے حرام کے پیسوں پر پڑنے والے اخباری اور سوشل میڈیا کے لوگ ہی ہیں جو عمران خان کو یو ٹرن لینے کی باتیں کرتے ہیں۔ ہر پڑھا لکھا شخص یہ جانتا ہے کہ اس بدترین صورتحال میں عمران خان کی باغ دوڑ ملک کے ساتھ اس کی خلوص نیت ہے۔ عمران خان کی حکومت کی اصل کارکردگی تو چند سالوں بعد ہی سامنے آئے گی، مگر تب تک ان کی ہر بات کو ماضی کے آئینے میں دیکھا جائے گا۔ ان کو یو ٹرن خان کہا جائے گا۔ خان صاحب کو اب بولنے سے زیادہ کام پر اور اچھے لوگوں کے انتخاب پر توجہ کرنی ہوگی، ورنہ وہ ہر کچھ عرصے بعد اپنے مخالفین کو اپنا مذاق بنا دینے والی ایک بات فراہم کرتے رہیں گے، چاہے وہ حضرت عیسیٰ والی بات ہو یا یو ٹرن والی بات۔ عمران خان پر تنقید ان خوابوں کی بنیاد پر تو کی جا سکتی ہے جو انہوں نے حکومت میں آنے سے پہلے ہمیں دکھائے، اور ان کا موازنہ مہاتیر محمد اور طیب اردوان سے کیا جا سکتا ہے، نہ کہ زرداری یا نواز شریف سے، جن سے ہمیں کوئی امید ہی نہ تھی۔ عمران خان امید کا ایک ستارہ ہے۔ اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں ایک نیا پاکستان دے گا، اور ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نواز شریف یا زرداری کی طرح اس کو دیوتا بنانے کے بجائے اس کے معیار پر پرکھیں، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا خلیفہ بننے پر خود کو پرکھنے کے لیے کہا تھا۔ انہوں نے کہا، لوگو اگر میں صحیح ہوں تو میری مدد کرنا، اور اگر غلط ہوں تو مجھے درست کرنا۔ 100 دنوں کی کارکردگی کا جائزہ صرف 2 چیزوں سے لگایا جا سکتا ہے: حکومت کی ترجیحات اور ان کو پانے کے لیے افراد کا تقرر۔ عمران خان کرپٹ نہیں ہے، اور کوئی بھی منصوبہ کک بیک لینے کے لیے نہیں بنایا جائے گا۔ اس سے کرپشن میں واضح کمی آئے گی، اور نون لیگ کی حکومت کے برعکس پاکستان حقیقی بہتری کی طرف جائے گا۔ ایک عربی محاور کے مطابق الناس علی دین ملوکہم، عوام حکمرانوں کے مذہب پر ہوتی ہے۔ نواز شریف یا زرداری جب اقتدار میں ہوں گے تو لوگ یہی کہیں گے، اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے۔ عمران خان نے 100 دن میں وہ سب کچھ تو نہیں کیا جس کے انہوں نے خواب دکھائے تھے اور لوگوں سے وعدہ کیا تھا، مگر پھر بھی حکومت کے کچھ ایسے واقعات ہیں جنہوں نے ہماری قومی اور بین الاقوامی سیاست کو متاثر کیا۔ ان میں سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ کا جواب ہے جو عمران خان نے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان اسامہ بن لادن کی محفوظ پناہ گاہ ہے، اور پاکستان کو ہم نے کھربوں روپے دیے مگر پھر بھی پاکستان نے ہمیں دھوکہ دیا، اور افغانستان کے مسائل کی بنیاد بھی پاکستان ہے۔ عمران خان نے ان کی ٹویٹ کا جواب دیا اور کہا کہ 9/11 کے واقعے میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہ تھا، مگر پھر بھی پاکستان نے امریکہ کی مدد کی۔ اس جنگ میں پاکستان کے 75,000 لوگ شہید ہوئے اور تقریباً $130 بلین کا نقصان ہوا۔ اس جنگ میں شرکت اور امریکہ کی مدد کے باوجود پاکستان کو صرف $20 بلین وصول ہوئے، جو کہ اصل خسارے کا کچھ حاصل نہ تھے۔ مشرف، زرداری یا نواز شریف کوئی بھی کبھی اس طرح سر اٹھا کر بات نہ کر سکا۔ جب تک ان کی حکومت رہی کبھی کسی نے اس طرح امریکہ کو جواب نہ دیا۔ صدر امریکہ کے سامنے پرچی پکڑ کر مکالمہ کرنے والا وزیر اعظم امریکہ کو جواب دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا، چجائے کہ ان کو دو بدو جواب دے۔ عمران خان کی حکومت کا دوسرا بڑا کارنامہ تحریک لبیک کا کریک ڈاؤن ہے، جس مؤثر انداز میں ان کو پکڑا گیا اور جیلوں میں ڈالا گیا، حتیٰ کہ اس طرح ان کو کنٹرول کیا گیا کہ وہ کوئی سڑک بند نہ کر سکے
اور نہ ہی کسی کے لیے مشکلات پیدا کر سکے۔ یہی تحریک لبیک نواز شریف کے دور میں فیض آباد میں دھرنا کرتے رہے، لوگوں کو پریشان کرتے رہے، فساد برپا کرتے رہے، لوگوں کی گاڑیاں توڑی، ٹائر جلائے، اور جب ریاست نے قوت دکھانے کی کوشش کی تو وہ ناکام، اور نواز شریف کی حکومت نے صرف فوج پر انگلی اٹھائی۔ اس کے برعکس عمران خان کی حکومت کا یہ بہت مثبت اثر ہے، جس سے لوگوں میں ایک ریٹ قائم ہو گئی ہے اور ایسے فسادی لوگوں کو ایک نصیحت مل گئی ہے۔ عمران خان کا تیسرا بڑا کارنامہ کرتارپور راہداری کا افتتاح ہے۔ اس سے سکھ برادری میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے اور سکھوں کا پاکستان کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا ہے۔ پاکستان میں رہنے والے سکھوں کو بھی پاکستان سے زیادہ اپنائیت محسوس ہونے لگی ہے۔ بین الاقوامی دنیا میں اس سے یہ پیغام گیا ہے کہ پاکستان میں موجود اقلیتوں کو ان کی عبادت گاہوں تک رسائی ہے۔ ان تین بڑے کارناموں کے علاوہ اخوت NGO غریبوں کو مکانوں کے لیے بلا سود قرضے فراہم کر رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے وفاقی حکومت اسے 5 ارب روپے دے چکی ہے۔ گزشتہ حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے 125 ارب روپے رکھے تھے۔ عمران خان نے اس کو بڑھا کر 342 ارب کر دیا ہے۔ اس کے تحت 40 لاکھ بچوں کو مفت غذا فراہم کی جائے گی۔ میڈیا عمران خان کی حکومت کی مثبت باتوں کو اجاگر ہی نہیں کرتا۔ عمران خان کی حکومت عوامی مفاد کے لیے 5 نئے قوانین لا رہی ہے۔ ان میں دیوانی مقدمات کا 1.5 سال میں فیصلہ، بیواؤں کو وراثت میں لازمی حصہ، اوورسیز پاکستانیوں کی جائیداد کا تحفظ، غریبوں کو مفت وکیل فراہم کرنا اور کرپشن کی نشاندہی پر بھاری انعام شامل ہیں۔ اب آتے ہیں ان مسائل کی طرف جو ہمیں عمران خان کی حکومت میں نظر آتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت جب پختونخوا میں قائم ہوئی تو حکومت کی کارکردگی پولیس، تعلیم، صحت اور پٹواری نظام کی بہتری کی صورت میں نظر آئی۔ پولیس کی بہتری میں ناصر درانی جبکہ تعلیم اور سیاحت میں عاطف خان کا ہاتھ تھا۔ پٹواری نظام میں بہتری بھی پولیس نظام میں بہتری کی وجہ سے نظر آئی، جس میں واضح ہاتھ ناصر درانی کا تھا۔ موجودہ حکومت میں یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ عاطف خان کو ان کی کارکردگی پر وزیر اعلیٰ پختونخوا بنایا جائے گا اور دوسری طرف ناصر درانی کو پولیس ریفارمز کا کام دیا جائے گا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں عمران خان ایسے فیصلے لیتے نظر نہیں آ رہے۔ عاطف خان کو پختونخوا کا وزیر اعلیٰ نہیں بنایا گیا، جبکہ وہ اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے، اور پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کئی دنوں تک غائب رہتے ہیں۔ دوسری طرف ناصر درانی کو وفاق میں لا کر پولیس ریفارمز کا کام تو دیا گیا، مگر وہ کچھ دنوں بعد ہی مستعفی ہو کر چلے گئے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورتحال ویسی نہ تھی جیسی کہ پختونخوا میں تھی۔ اسد عمر کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ وہ آنے والی حکومت کے وزیر خزانہ ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ایسا پلان موجود نہیں ہے جو اب تک ہمارے سامنے آیا ہو۔ اسے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت IMF کے پاس جانے اور نہ جانے کے بیچ میں کنفیوز ہے۔ اس سے مارکیٹ بار بار اوپر نیچے ہوتی رہی ہے اور لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے، اور اس سے مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ان کے ہرکاروں کو ایک طرف رکھیں، پڑھا لکھا طبقہ بھی اس بات کو سوچ کر پریشان ہے کہ کیا ہر سال یوں ہی باغ دوڑ ہوتی رہے گی یا اکانومی بہتر کرنے کے لیے کوئی کوشش بھی کی جائے گی۔ 2011 سے اسد عمر قائم مقام وزیر خزانہ ہیں۔ تب سے ہم ان کی دبنگ گفتگو سے تو محظوظ ہوتے رہے ہیں، مگر کیا ان کے پاس کوئی جامع منصوبہ موجود ہے یا یہ بھی صرف بولنے تک ہی محدود ہے؟ پاکستان کے کاروباری طبقے کو ٹیکس دینے کی عادت ہی نہیں ہے۔ FBR میں بنیادی تبدیلیاں لانی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس اکٹھا ہو۔ اگر ہم ٹیکس نہیں دیں گے تو ہمیں زیادہ قرضہ لینا ہی پڑے گا۔ دوسرا بڑا مسئلہ ریلوے، PIA اور سٹیل مل جیسے سرکاری ادارے ہیں، جو کہ ہر سال تقریباً $5 بلین ضائع کرتے ہیں۔ حکومت میں آنے سے پہلے اسد عمر کہا کرتے تھے کہ ہم ان اداروں سے اپنی جان چھڑوا لیں گے۔ آج اگر ان اداروں کو 0 روپے میں بیچ دیا جائے تو ہم $5 بلین بچا سکتے ہیں۔ اگر ہم ٹرمپ کی ٹویٹ کا جواب، تحریک لبیک کا کریک ڈاؤن اور کرتارپورہ کے تاریخی واقعات کو دیکھیں تو عمران خان کی حکومت نے وہ کر دکھایا ہے جو ہماری انتقام لیتی جمہوریت پچھلے 10 سال میں نہیں کر سکی۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم FBR، سٹیل مل اور پولیس ریفارمز کی بات کریں تو ان میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام کے سامنے آئے اور ان کو بتائیں کہ وہ ان کے معاملے میں کیا کرنا چاہتی ہے اور کیا پیش رفت لائے گی، تاکہ عوام میں پھیلی مایوسی دور ہو اور ڈالر کا ریٹ بار بار اوپر نہ جائے اور نہ ہی عوام کو مہنگائی کے طوفان کا سامنا کرنا پڑے۔ نون لیگ اور پیپل پارٹی کے سپورٹرز شاید عمران خان کی حکومت کا موازنہ اپنی حکومتوں سے کرنا چاہیں، تو ان کے لیے عرض ہے
کہ نواز شریف نے بڑے منصوبے لگا کر کرپشن کرنے کے سوائے کیا ہی کیا ہے۔ اگر آج ہم FBR ریفارمز، پولیس ریفارمز اور اسٹیل مل اور PIA کی نجکاری کی بات کرتے ہیں تو یہ نواز شریف کی ہی دین ہے۔ ان کی حکومت میں ہی یہ بڑھتے چلے گئے اور انہوں نے کچھ بھی نہ کیا۔ اور زرداری صاحب نے تو کوئی بڑے منصوبے بنائے بغیر ہی کرپشن کی، لہٰذا برائے مہربانی ان کا نام نہ ہی لیا جائے تو بہتر ہے۔ اگر عمران خان کوئی بڑا کام نہ بھی کریں اور بنیادی حکومت ٹھیک طریقے سے چلاتے رہیں تو بھی یہ ان کا بڑا کارنامہ ہوگا، کیونکہ کم از کم نواز شریف یا زرداری کی حکومتوں کی طرح کھربوں روپے کی کرپشن نہیں ہوگی۔ عمران خان نے جو خواب دکھائے ہیں ان میں سے وہ کوئی ایک بھی پورا کر دیں، چاہے وہ 50 لاکھ گھر بنانا ہو یا پھر پاکستان کی اکانومی بہتر کرنا ہو، یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ عمران خان کی حکومت کے 100 دن پر تنقید کرنے والے حضرات نواز شریف اور زرداری کی حکومت کے ساتھ اس کا موازنہ نہ کریں۔ نواز شریف اور زرداری صرف یہاں پر حکومت چلانا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ اپنے بچے اور اثاثے یہاں نہیں رکھنا چاہتے، وہ صرف اپنی طاقت کا بے جا استعمال کر کے پیسے اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، جبکہ عمران خان پاکستانی ہے اور پاکستان کے ساتھ مخلص ہے۔